اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ السلام علیکم۔ پچھلے دنوں میں بہت سی باتیں آپ سے کرتا رہا ہوں، لیکن اس میں بھی یورپ اور امریکہ زیادہ۔ آج کل چند دنوں سے مجھے پتہ نہیں کہ بھارت کا خیال زیادہ آ گیا ہے، اور میں بھارت کے بارے میں بہت سی باتیں آپ سے کرتا رہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہندوازم جو ہے نا، کوئی ایک مذہب نہیں۔ ہندوؤں کی 3 مذہبی کتابیں ہیں۔ ایک گیتا ہے، بھگوت گیتا، یا صرف گیتا بھی کہہ لیں۔ دوسری رامائن ہے، اور تیسری ان کی مہابھارت۔ یہ زیادہ تر کتابیں رزمیہ ہیں، لڑائی جھگڑے کی۔ وہ جو ان کے ہیرو تھے، جنہوں نے کسی جنگ میں بڑے جوہر دلائے، انہوں نے خدا کا اوتار مان کر، اوتار مینس خدا کسی نئی شکل میں زمین پہ آیا، اور وہ اس کا روپ تھا ایک، تو خدا کا اوتار مان کر انہیں ان کی پرستش کی اور انہیں بڑا کچھ کہا۔ ان میں انسانی خامیاں بھی بڑی تھیں، انہوں نے ان خامیوں کو بھی اسی طرح اجاگر کیا اور اسی طرح کیا۔ لیکن ایک خاص بات آپ نے غور کی ہوگی کہ ان تینوں کتابوں کو پڑھیں، میرے پاس اتفاق سے ہیں، تو ان کتابوں میں کہیں ہندو کا لفظ یوز نہیں کیا۔ میں مسلمان ہوں، کسی بھی مذہب کی کتابیں اٹھا لیں، اس میں اس مذہب کے پیروکاروں کا ذکر کہیں نہ کہیں آتا ہے۔ فار ایگزامپل، مسلم کا لفظ قرآن حکیم میں 39 دفعہ آیا، اسلام 10 دفعہ آیا۔ قرآن کی تو خیر اپنی کیمسٹری ہے نا، الیوم، یہ دن جو ہے یہ 365 دفعہ آیا۔ اب 365 دن سال کے ہوتے ہیں، کیا حکمت ہے، لیکن یہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو بڑی سائنٹیفک اپروچ ہے قرآن حکیم کی۔ لیکن ہندوؤں کی کسی کتاب میں ہندو کا ذکر نہیں آیا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جب ایرینز اوپر سے آئے، سرد علاقوں میں جب سردی پڑتی ہے تو بھوک اور ننگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، غذا نہیں ملتی۔ تو مغل جب آتے تھے نا، تو وہ اتنے وحشی تھے کہ وہ وہاں سے چلتے تھے، کوئی سامان نہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ تو وہ جہاں موڈ آیا رکے، ایک گھوڑے کی نس کاٹی، اس میں سے تازہ تازہ ابلتا ہوا خون نکلا، وہ پی لیا اور پھر نس کو سیا، گھوڑے کو پھر بگانا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح وحشی آتے تھے۔ تو جو ایرینز یہاں سے آئے، وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کالے کالے لوگ ہیں بالکل۔ انہوں نے مردوں کو قتل کر لیا، عورتوں کو شادی کر لی، کچھ واپس چلے گئے، جو یہاں رہے وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے نا، ہم جو بھی کہیں مکسڈ نسل ہے۔ تو ہندو کا لفظ کہیں ان کتابوں میں، لیکن ایک بات، ہندوازم جو ہے یہ دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مختلف جو مذاہب آئے، ہندوستان میں بڑے مذاہب آئے، ان مذاہب کا یہ بیسیکلی مجموعہ ہے۔ جیسے وشنوازم آیا، شیوازم آیا، جینازم آیا، بدھزم آیا، یوگائزم آیا، اور بڑے چھوٹے چھوٹے بڑے لوکل مذہب بڑے آئے۔ یقیناً بہت سے لوکل سالے لوگ بھی آئے ہوں گے جنہوں نے ان کی تھوڑی سی کی۔ پھر وہ ایک اور ان کا کرما ماگا کہ کیا اس طرح کا کوئی جنانا، ایک بچی، اس طرح کے 3 وہ مذہب ہیں، 3-4 مذہب ہیں۔ تو یہ سارے مذہب مل کے نا، انہوں نے ہندوازم کی تشکیل کی ہوئی ہے۔ تو ہندوستان جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا مرکب ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 33 ملین بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، اور ہر بت کا نیا نام ہے، ہر بت کا ڈفرنٹ نام ہے۔ ایک محلے میں آپ چلے جائیں، آپ کو 10 خدا ملیں گے، دوسرے میں 20، تیسرے میں صرف ایک خدا ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کس کو پوج رہے ہیں، ان کی اپنی اپنی ڈپلی، اپنا راج والا مسئلہ ہے۔ کوئی ہندوازم کوئی چیز نہیں۔ بدقسمت ہے ہم لوگ
کہ ہم نے یہاں پوری طرح اسلام کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ یہ مذہب ایسا نہیں تھا کہ سروائیو کرتا۔ بہرحال آج میں ہندوستان کے بارے میں چند باتیں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کی قومی زبان کوئی نہیں ہے۔ ہندی جو بولی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے وہ صرف مرکزی قیادت اسے لکھتی یا بولتی ہے۔ ہر صوبے میں ایک دو اپنی لینگویجز ہیں جو ان کی علاقائی ہیں، وہ اسے استعمال کرتے ہیں اسے، لیکن ہندوستان میں آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگلش۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انگلش انگریزوں کے بعد ہندوستان میں بولی جاتی ہے، جہاں 1,25,00,000 بندے پوری طرح انگلش کو جانتے، سمجھتے اور لکھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان کی آفیشیل لینگویج ہے۔ سارے صوبوں میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو انگلش کو بڑی اچھی طرح جانتے، سمجھتے اور پرکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی آفیشیل لینگویج وہ انگلش ہے، قومی زبان کوئی نہیں ہے، ہر جگہ کی اپنی اپنی زبان ہے۔ پھر اس میں گاندھی کو آپ کہتے ہیں کہ گاندھی صاحب فادر آف دا نیشن ہے۔ آفیشیلی فادر آف نیشن کوئی بندہ نہیں ہے۔ ایک جلسے میں وہ سروجنی ایک خاتون لیڈر تھی، اس نے نعرہ لگا دیا کہ گاندھی از دا فادر آف نیشن، تو فادر آف نیشن مشہور ہو گیا۔ انڈیا آفیشیلی انکار کرتا ہے کہ ہی از ناٹ فادر آف دا نیشن۔ بس وہ اسے کہہ لے تو کہہ لے، لیکن آفیشیلی فادر آف نیشن نہیں ہے۔ پھر انڈیا میں جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا اسکول ہے جو دنیا میں سب سے بڑا اسکول تصور ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں ایک چھوٹا سا اسکول ہے، سٹی مونٹسی اسکول لکھنؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بچوں کی تعداد ہوگی یہاں پہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ بچے یعنی 45,000 بچے جو ہے نا صرف ایک اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا تعداد کے لحاظ سے اسکول ہے۔ تو انڈیا کی آج ویسے میں بیٹھا چند باتیں میں نے سوچا آپ کو تھوڑی بتا دوں، تو یہ چند باتیں تھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، جاتے جاتے وہی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ بیل کے آئیکن کے دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ میری ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ جائے گی اور میرا آپ سے رابطہ رہے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔